السلام علیکم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ طارق، اور میرے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف آزادی ملک کشمیر کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے محمد صدیق لون، جو وہاں پہ ریسرچ ایسوسیٹ ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کا بیسکلی جو تعلق ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. تو آج ہم ان سے جو ریسنٹ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر پہلگام میں، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جے کے کی جو یوتھ ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں بیسکلی وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور کیا چیزیں. سب سے پہلے تو صدیق آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا. تو اچھا صدیق، جیسے کہ میں نے بتایا اسٹارٹ میں کہ پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہوا کشمیر کے اندر، تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، میں جاننا چاہ رہی تھی میں بھی، اور ہماری ساری جو پبلک ہے جو آڈینس ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ بیسکلی یہ انسیڈنٹ ہوا کشمیر کے اندر ہوا، اور اس کا جتنا بھی الزام تھا وہ پاکستان پہ ڈال دیا گیا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسا نہیں ہوتا ہماری طرف سے. لیکن ہر دفعہ وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ کشمیر کے اندر بھی ہوتا ہے، انڈیا کے اندر کہیں پہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا الزام پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اے جے کے یوتھ ہے، آپ چونکہ ریسرچ ایسوسیٹ ہے جامعہ کشمیر کے اندر، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی رہتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یوتھ کیا سوچتی ہے اس بارے میں، ان کے خیالات کیا ہیں. دیکھیں جی، یوتھ کا جو پروسپیکٹو ہے اس سے بھی براڈر اگر میں بات کروں تو اس وقت جو ہماری پبلک ہے، یا ایک نظریاتی پروسپیکٹو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، انڈیا کے ہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور اس طرح کے واقعات انڈیا اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے کوئی مقصد ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2019 میں جو پلوامہ واقعہ کروایا، اس کی آڑ میں انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، یعنی کہ آپ سے آپ کی شناخت چینی. تو جب بھی انڈیا اس طرح کا کوئی اقدام کرتا ہے تو اٹس مین کہ وہ کچھ پلان کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا پہلگام کے اندر، یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں انڈیا کے، فوراً جو اقدامات ہیں، مطلب انہوں نے سندھ طاس معاہدے سے یک طرفہ طور پہ علیحدگی اختیار کر لی. وائی؟ کیوں؟ آپ کے فریق 3 ہیں تو یک طرفہ طور پہ آپ کیسے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ کو اگر میں بات بتاؤں کہ آج سے 2 ماہ قبل بی بی سی کی ایک سٹوری ہے، بی بی سی نے ایک سٹوری کی، اور اس میں اس نے بتایا کہ انڈیا نے پاکستان کو ایک فائنل لیٹر لکھا ہے جس میں اس نے سندھ طاس معاہدے میں نئی مطلب اس میں انہوں نے امپرومنٹ کا مطالبہ کیا، اور کہا ہے کہ اگر پاکستان ہم سے اس پہ بات نہیں کرتا تو ہم اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہو جائیں گے. 2 ماہ قبل یہ واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ پہلگام کروا کے انہوں نے دیکھ لیں کیا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھا جائے اس کانٹیکسٹ میں، کہ انڈیا نے بیسیکلی یہ جو انسیڈنٹ کرایا، اس کا مقصد، اس کے پیچھے چھپ کے اس کی جو بیسک وہ ریزن تھی وہ یہ تھا کہ سندھ طاس معاہدے کی منسوخی کی راہ ہموار کی جائے. بالکل جی، بالکل. اب جنگیں جو ہیں وہ محاذوں پہ تھوڑی لڑی جاتی ہیں، مطلب محاذوں پہ بھی لڑی جاتی ہیں، لیکن اب دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. ہمارا جو دشمن ہے وہ صرف بھارت نہیں ہے، اور بہت سی پیچھے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، جو ہماری پوری دنیا ورلڈ کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں وہ پلان کرتے ہیں چیزیں. تو اگر میں بات کروں تو اب جو محاذ ہیں وہ سوشل میڈیا کے محاذ ہیں، یہ پانی کے محاذ ہیں. اس طرح کے محاذ انڈیا کھول کے آبی جارحیت کر رہا ہے پاکستان میں، اور یہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور خطے کا امن جو ہے وہ تباہ ہو. تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو واضح بات ہے. ایک اور چیز بھی ہے نا، آپ نے پلوامہ انسیڈنٹ کا ذکر کیا، تو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اسپیشلی کشمیر کے اندر جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، پلوامہ ہوا، پلوامہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی، اس کے بعد وہاں پہ بریک، جس طرح کا بلیک آؤٹ ہم نے دیکھا میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، وہاں پہ ایک جو لاک ڈاؤن کی سچویشن رہی اتنا لمبا عرصہ. تو مطلب ابھی کیا لگتا ہے کہ اس کے یہ جو ساری چیزیں مطلب کی گئی ہیں، جس طرح سے اپنے ہی شہریوں کو مروایا گیا ہے وہاں پہ انڈیا کی طرف سے، تو اس کے پیچھے بھی کیا اسی طرح کے کوئی مقاصد ہوں گے؟ اور اس کے بعد کشمیر کے اندر کس طرح کی سچویشن بن رہی ہے اور کیا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ بالکل جی، اس کے پیچھے یہ مقاصد سامنے نظر آتے ہیں ہمیں. دیکھیں، جیسے ہی پہلگام واقعہ ہوا، پہلگام واقعے کے فوراً بعد انڈین پولیس نے، پہلگام کی جو پولیس تھی، اس نے پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے 1500 نوجوانوں کو، 1500 تھوڑے نہیں ہیں، 1500 نوجوانوں کو جو ہے وہ شامل تفتیش کر کے گرفتار کر لیا. وائے؟ مطلب 1500 نوجوانوں کا کیریئر انہوں نے داؤ پہ لگا دیا. تو مقبوضہ کشمیر کے اندر عرصے سے جو ہے بھارت اپنا جو قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس کو دوام بخشنا چاہتا ہے، اور جو وہاں کی حریت کی آوازیں، نوجوانوں کی آوازیں، جو وہاں پہ آزادی پسند نوجوان ہیں، ان آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پلوامہ واقعہ جب ہوا
پلوامہ واقعے کے بعد میرا بیسیکلی تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، میری فیملی ساری مقبوضہ کشمیر، میرے والد صاحب آئے تھے وہاں سے اور باقی ساری فیملی وہاں پہ. تو جب پلوامہ واقعہ ہوا اور 5 اگست کی وہ رات، 4 اگست کی وہ رات، مجھے یاد ہے میری دادی اماں جو ہے وہ سری نگر کے ایک ہاسپٹل میں تھی اور ہم ان سے آخری بات کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اب ان سے بات نہیں ہو پائے گی. پھر ان کی اس بات جو ہے میرے والد کی جو جب میرے والد کا جنازہ ہوا تو تب میری دادی سے آخری مطلب وہ بات ہوئی، اس 3 سالوں کے بعد جب بات ہوئی، 8 سپتمبر 2023 کو بات ہوئی. تو یہ جو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہے بھارت کر کے وہ جو ہے ان آوازوں کو دبانا چاہتا ہے جو اس کے خلاف بولتی ہیں، اور یہ میکسیمائز کر کے بھارت یہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے پوری دنیا کی. مطلب اب پہلگام میں 27 انڈین شہری جو ہے وہ فالس فلیگ کر کے بھارت نے خود مروائے، یہ بات واضح ہو چکی ہے، پوری دنیا کو واضح ہو چکی ہے. لیکن اب بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیٹے. آپ کو میں بات بتاؤں کہ جو اس دوران جو ہے جب یہ واقعہ ہوا بھارت کے اندر ایک امریکن اہم شخصیت موجود تھی. کون موجود تھی؟ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس موجود تھے اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ بھارت میں موجود تھے. ان کی بیگم جو ہے وہ بھارتی نژاد ہیں، یعنی کہ وہ اپنے سسرال آئے ہوئے تھے. تو وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے، وہ دنیا پہ جے ڈی وینس کے ذریعے ایک پریشر ڈالنا چاہتے کہ جے ڈی وینس آئے ہیں، بھارت میں آئے ہیں اور بھارت میں جو ہے پاکستان نے اس طرح کا واقعہ. باقی اگر بات کریں تو وہاں پہ اگر کوا بھی مر جاتا ہے تو اس کا الزام بھی وہ پاکستان کو ٹھہرا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اسپیشلی ایک ٹورزم کا ہب بنتا جا رہا تھا. ٹورزم انڈسٹری وہاں پہ بہت پیک پہ تھی. ہم دیکھ رہے تھے وہاں کے جو یوتھ ہے ان کے، جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو بہت کام کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے اپنے اس ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے. لیکن اب وہی یوتھ ہے کہ وہ سفر کریے، ان پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ آپ ہر روز کسی نہ کسی کو، ہم پچھلے 3-4 دنوں سے جب سے انسیڈنٹ ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے. اور مطلب اس طرح کا سیکیورٹی، مطلب ان کا اپنا جو ایک وہ تھا وہ نہیں کر سکے. بالکل وہ ان کا سیکورٹی فیلئر لیبس تھا، ہے نا، دیکھیں نا وہ ان کا فیلئر تھا. چپے چپے پہ میرے جو جاننے والے ہیں لوگ جو وہاں سے ہو کے آئے یا جو وہاں پہ میری فیملی موجود ہے، وہ بولتی ہے کہ ہمیں گھر سے باہر بازار تک جانے پہ 4-5 پولیس کی چوکیاں کراس کرنی پڑتی ہے اور اپنے وہ وہاں کے آدھار کارڈ ہوتے ہیں شناخت کروانی پڑتی ہے. چپے چپے پولیس اور فوج کی چوکیاں موجود ہیں. اور وہ جو پہلگام جیسا علاقہ ہے جہاں پہ چھاونی ہے اور بیس ہے، پورا بیس ہے، وہاں پہ آپ یہ کہیں کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو یہ سیکورٹی فیلئر ہے. یا پھر میں سیکورٹی فیلئر بھی نہیں کہوں گا، میں اس کو فالس فلیگ کہوں گا. فالس فلیگ آپریشن. وہی بات کریں ہم کہ یوتھ کی جو ان کی ایک تھی اسٹرگل تھی اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنی وہ چیزیں اپنے خود کو فائنینشلی اسٹیبل کرنے کی طرف انہوں نے ایک وہ کیا تھا. لیکن وہ ساری چیزیں تو خراب ہوئیں. لیکن اس کے علاوہ جو ایک کشمیر کو بہت امن پسند اور وہ جو تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ وہاں پہ جو انڈیا کے اندر ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں وہ زیر تعلیم ہے، وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کی وہاں پہ جابز ہیں یا زیادہ تر کی وہاں پہ وہ یونیورسٹیز ہیں، وہ وہاں پہ زیر تعلیم ہے. لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ جس طرح کا ان کو ہیرس کیا جا رہا ہے، ان پہ جس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے، ہم جو ویڈیوز اور جو کلپس، وہ بڑی جو ہمارے لیے مطلب انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اس میں انڈیا کا مطلب یہ کون سا چہرہ ہے کہ آپ ایک طرف میرا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تعلق ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے. مطلب ہم وہاں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بہت بڑی لاٹ کشمیر کی جو ہے وہ انڈیا کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے. اور وہاں کے جو بی جے پی کے رہنما ہیں، بی جے پی کے لوگ ہیں، وہ پتہ ہے ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ بچ کے دکھاؤ، یہاں سے نکل کے دکھاؤ، اب ہم تمہارا گلا کاٹیں گے. اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو بہت مشکل حالات ہے. 2019 میں آپ نے نہیں دیکھا، ویڈیوز نہیں دیکھی کہ کس طرح مسلمانوں کو بھگا کے سڑکوں پہ مارا، قتل کیا گیا. کیا مسلمان جو طالب علم تھے، کشمیری طالب علم، صرف کشمیری ہی نہیں، باقی بھی جو ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ کہاں سیف ہیں؟ روز دیکھیں وقف بل آیا، وقف بل میں جو احتجاج کیا ان کو مارا ہے، ہندوستان نے مارا نا. ابھی میں بات کروں پچھلے دنوں 10 دن پہلے وہاں کے ایک جو ہے ممبر اسمبلی نے ایک بات کی، ایک انٹرویو دیا اس واقعے سے پہلے کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر کے اندر کلچر انویڈ کرنا چاہ رہا ہے. وہ اپنے کلچر کو بچانا چاہ رہا تھا. اس کا انٹرویو اس نے دیا اور اس نے یہ بات کی بیچ میں کہ بھائی یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کا ایریا ہے، یہاں پہ شراب نوشی نہیں ہونی چاہیے. اس کے خلاف اس نے بات کی. کل اس پہ 2 FIR درج کر لی گئی. 8 دن بعد 2 FIR درج کر لی. ایک اتنا پاورفل شخص اگر وہاں پہ محفوظ نہیں ہے تو میرے جیسے ایک طالب علم وہاں پہ کیسے محفوظ ہوگا؟ میں تو اس موقع پہ نا بھارت کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا
کہ کم از کم جو ہم اس طرف کی یوتھ تھی، پاکستان کی اے جے کی یوتھ تھی نا، ہمیں اس نے ایک مٹھی کی مانت کر دیا، ہمیں تو ایک کر دیا نا، کم از کم ہم اس وقت جو ہے یک زباں ہو کے بھارت کے خلاف کہیں نہ کہیں آواز تو بلند کر رہے ہیں، ہمیں اس کو مکرو چہرہ پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن بنتی ہے یا بن رہی ہے تو اس میں تو ظاہر پوری قوم یونائٹیڈ ہو گئی، اور وہ چیزیں کیونکہ اس پار کے جو لوگ ہیں وہ ان کی جو سفرنگز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری سفرنگز ہیں، تو وہ یوتھ کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے ان پہ بات کرنا میرے خیال میں بہت ضروری تھا کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی ان کے ساتھ مطلب چیزیں اس طرح سے وہ ہو رہی ہیں، ایک مطلب ایک کائنڈ آف اس طرح کی انوائرمنٹ میں رہنا جس طرح کے 2019 کے بعد حالات بنے تھے، اگر پھر سے ان کو اس طرح کی سفرنگز اور ان کے طرح کی سچویشن میں جینا پڑتا ہے، بلیک آؤٹ اور کمپلیٹلی ایک لاک ڈاؤن والی، تو یہ تو بڑا وہ انفارچونیٹ ہوگا، اور بہت ہیومن رائٹس کی جو بیسک وائلیشن میں اس کو کہوں گی کہ وہ ہوگی۔ تو چلیں صدیق، آپ نے ٹائم دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ نگہبان۔